أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من خلفه إلا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. میرے دل کی بے کسی کو غم عاشقی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. میرے دل کی بے کسی کو میرے دل کی بے کسی کو میرے دل کی بے کسی کو غم عاشقی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب تیرے درد کی چمک ہو تیری یاد کی کسک ہو. میرے دل کی
دھڑکنوں کو نئی بے کمی عطا کر، جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا پتا دے، جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا پتا دے، میرے عہد کی زبان میں مجھے غم رہی عطا کر، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر، میری زندگی میں یا رب۔ میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں وہیں پہ کھو نہ جاؤں، مجھے ذوق شوق منزل کی ہوا ہمیں عطا کر، بڑی دور ہے ابھی تک لگے جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے وہ شعور بھی عطا کر، میرے قلب کو فیض در عارفی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربلندی عطا کر، بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوا آشنا کسی سے، بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوا آشنا کسی سے، مجھے دوستوں کے جرمت میں وہ بے کسی عطا کر، مجھے تیری جستجو ہو میرے دل میں تو ہی تو ہو، مجھے تیری جستجو ہو میرے دل میں تو ہی تو ہو، میرے قلب کو فیض دریافی عطا کر، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربلندی عطا کر، میرے دل کی بے کسی کو غم عاشقی عطا کر، میری زندگی میں یا رب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حاضرین کرام اور پردہ نشین ماں و بہنوں، ہر مسلمان چاہتا ہے
میں اللہ کا چہیتا بندہ بن جاؤں اور سچا پکا مومن بندہ بن جاؤں۔ ہر ایک کے اندر یہ فکر ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ایسے ہی ہوتی ہیں، اگرچہ کہ اس کے اعمال ویسے نہیں ہوتے ہیں، مگر دلی تمنا تو یہی رہتی ہے کہ میں سچا پکا مومن بن جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور جچا ہوا بندہ اور جنتی بندہ کہلایا جائے۔ جب ہر مسلمان کے اندر یہ خواہش اور یہ جذبے ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وابستہ صحابہ کرام کی جماعت کے اندر وہ کیسے جذبات سے ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے اسی فکر کو رکھا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے آسان طریقے سے قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام سنا دیا کہ جس کو چاہے وہ دیکھنا چاہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو اپنے اندر پڑھ لیں۔ جب یہ 4 چیزیں اپنے اندر پالو گے تو پھر سمجھو کہ اللہ کے محبوب اور مخلص بندے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من احب للہ، محبت کسی سے ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے محبت ہو، وابغض للہ، کسی سے نفرت ہے، کسی سے دوری ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دے رہے ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی سے کوئی چیز لے رہے ہو یا کسی سے کوئی چیز روک رہے ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، یقینی طور پر سمجھو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو چکا۔ زبان میں تو یہ بڑے آسان الفاظ ہیں، انگلیوں میں گنے جانے والے 4 چیزیں ہیں، لیکن گہرائی میں اگر جائیں تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو پرکھنے کی ایک کسوٹی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان 4 چیزوں کو الگ الگ طریقے سے کچھ مثالوں کے ذریعے یا واقعات کے ذریعے ایسے مذاکرے ہو جائیں کہ بات سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز من احب للہ، محبت اللہ ہی کے لیے۔ ایک انسان سے جب محبت ہوتی ہے
تو محبت کے الگ الگ وجوہات ہوتے ہیں۔ انسان محبت کرتا ہے کسی کے حسن اور جمال پر، جسے محبت نہیں کہا جاتا ہے بلکہ عشق کہا جاتا ہے۔ جب کسی کی صورت بھا جاتی ہے، جب کسی کے جمال پر فریفتہ ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے ظاہر و باطن کو پورے طریقے سے اس حسن اور جمال میں اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتا ہے، اور محبت کی انتہا اتنی تک ہو جاتی ہے کہ انسان اس محبوب کی ہر ادا کو خود اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو حسن جمال ہے اس کے چلن کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی گفتگو کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل موہ لینے والے کلمات کو زبان پر لا کر اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری کوششوں کی وجہ محبت ہے۔ یا انسان محبت کرتا ہے کسی کے فضل و کمال پر، کوئی بہت بڑا عالم ہے فضل، یا کوئی بہت بڑا ہنر مند ہے، اس کے اندر کوئی بہت بڑا ہنر ہے، انسان اس کے علم و فضل سے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور محبت کا اتنا اظہار کرتا ہے کہ اس کے دل میں بھی میری محبت پیدا ہو جائے کوشش کرتا ہے۔ یا کوئی ہنر ہے تو اس ہنر کو سیکھنے کے لیے بندہ اپنی محبتوں کو اس کے قدموں میں نچھاور کر کے اس کے ہنر کو سیکھنا اور اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر؟ انسان سے محبت نہیں تھی بلکہ انسان کے حسن سے محبت، انسان کے جمال سے محبت، انسان کے فضل سے محبت، انسان کے کمال سے محبت۔ یا تیسری صورت میں انسان کے مال و دولت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا، کہ ایک آدمی جو ہے میرا محسن ہے، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مجھے پہناتا ہے، اڑاتا ہے، اب میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں اس کی تعریف کروں، میں اس کی خدمت کروں، میں اس کے آرام کا خیال کروں، اور میں ہر وقت اس سے لگے لپٹے رہوں، اس کے ساتھ رہوں۔ یہ محبت کا اظہار۔ لیکن جتنے بھی اقسام بتائے گئے ہیں یہ محبت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مطلب پرستی ہے۔ ہم نے اس کو محبت کا نام دے دیا۔ حسن و جمال والے سے حسن و جمال ختم ہو جائیں، پھر دیکھیں وہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ فضل و کمال والے سے فضل و کمال خود ہم سیکھ لیں، جب ہمارے پاس وہ فضل و کمال آ گیا تو جس سے سیکھے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اور مال و دولت جب اس کے پاس سے ختم ہو جائے، وہ جب پاپڑ ہو جائے، تو پھر جتنے چونٹیاں یا جتنے مکھیاں اس کے قریب تھے وہ سب دھیرے دھیرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز محشر میں لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ کسی کے گھٹنوں تک پسینے ہوں گے، کسی کے کمر تک پسینے ہوں گے، اور کسی کے گردن تک اور
کسی کا تو حال یہ ہوگا کہ سر سے لے کے پیر تک وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ دنیا کے حساب سے ایک آدمی بڑی امید لے کے اپنے کیس کے متعلق گیا کہ آج میری جیت ہونے والی ہے، لیکن جب وہاں گئے تو پتا چلا کہ یہ جیت نہیں ہے بلکہ ہماری ہار ہو چکی ہے، تو اس وقت اس کے بدن سے کتنا پسینہ نکلتا ہے خود اس سے پوچھیے۔ روز محشر جب کسی کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر ہی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے خوف میں ڈوبا ہوا ہوگا تو اس کے بدن کے پسینوں کے وہ حالات ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن بھی کچھ بندے وہ ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں پناہ گزینیں گے۔ پریشان بندے دیکھیں گے اور ان کے سکون پر حسرت کرتے ہوئے عشش کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کون بندے ہیں جن کو آج بھی فکر نہیں ہے، سکون کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے المتحابون فی اللہ، روئے زمین پر ان کی محبت بلا کسی مقصد کے صرف کلمے پر ان کی محبت تھی، اسلام اور ایمان پر ان کی محبت تھی، اللہ کے لیے ان کی محبت تھی، جس کو قرآن کریم نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن کو بھی یاد کرو جس دن کے ہر دوست دشمن بن جائے گا، ہر سہارا دینے والا کنارہ ہو کے بھاگے گا۔ اس دن بھی کچھ بندے ہوں گے جو دنیا کی طرح گلے میں ہاتھ ڈال کے پھرتے ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ تقوی والے بندے، اللہ کے لیے ان کی دوستیاں تھی، اللہ کے لیے ان کی محبت تھی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ المتحابون فی اللہ کون بندے ہیں؟ فرمایا فی قبائل شتیٰ، اور اسی طریقے سے اور پھر فرمایا فی بلاد شتیٰ، الگ الگ بستیوں سے لوگ آئے ایک جگہ جڑ گئے، الگ الگ قبیلوں سے آئے ایک جگہ جڑ گئے، کالے گورے تھے سب ایک جگہ جمع ہو گئے، آقا اور خادم، مالدار اور غریب، یہ کوئی فرق نہیں تھا، سب کے سب جڑے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے ذکر کے لیے جڑ گئے تھے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے جڑ گئے تھے۔ تو یہ وہ بندے ہیں جن کے متعلق فرمایا من احب للہ۔ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عبادتیں ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اسی کی محبت میں ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟ محبت اللہ سے ہم کو حاصل ہے، یہ کیسے حاصل ہو، کیسے معلوم ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اس کی مثال ایسی سمجھو کہ تم بکری کے چرواہے ہو، بکریوں کے ریوڑ کے درمیان رہ رہے تھے، اچانک سے اذان کی آواز تمہارے کانوں میں گونجی، تم نے مسلح اٹھایا اور ان بکریوں کے درمیان بچھا دیا، عبادت میں مصروف ہو گئے، عبادت میں اتنی مٹھاس اور اتنا مزہ آیا کہ لمبی لمبی رکعتیں تم نے پڑھ دی،
اس وقت اللہ اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا بندہ حائل نہیں تھا. بڑی دیر کے بعد تم نماز سے فارغ ہوئے. تو بتاؤ کیا تمہارے دل نے اس وقت یہ امید رکھی کہ یہ بکریاں جو ہے میری بڑی تعریف کریں گے، بکریاں جو ہے مجھے بہت بڑا اللہ والا سمجھیں گے؟ کبھی یہ امید تمہارے اندر جاگی؟ فرمایا بالکل نہیں. تو فرمایا جب یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی محبت تمہارے اندر ہے، اور سمجھو کہ اخلاص والی عبادت تم نے محبت کی بنیاد پر ادا کی. اب ہم ہمارے عبادتوں کو بھی دیکھیں اور ہمارے صباحی مسائی سارے مشغولیات کو بھی دیکھیں، اور یہ میٹر ہمارے ہاتھ تھما دیا گیا ہے. اس تعلق سے اور اس طریقے سے بھی ہم دیکھ لیں کہ من احب للہ والی محبت ہمیں حاصل ہوئی ہے یا ابھی نہیں ہوئی ہے. مسجد کے اندر پڑھنے میں نماز ہمیں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، لمبی لمبی رکعتیں آسانی سے ادا ہو جاتی ہیں، لیکن بند کمرے کے اندر ویسی نماز ہماری نہیں ہے، ویسی لمبی نمازیں، ویسی یکسوئی والی نمازیں نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احب للہ نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، یا اللہ سے محبت نہیں. تو آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے نفرت بھی اگر کرتے ہیں تو نفرت کی بنیاد اللہ ہی کے لیے. جیسے نفرت قرآن کریم نے فیصلہ سنایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں سے دوستی کا بندھن نہ باندھو. کافر ہے، اس سے تجارت کر سکتے ہو، بیپار ساپار کر سکتے ہو، معاملات کر سکتے ہو، لیکن وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا. دنیاوی سارے معاملات اس سے نبھا سکتے ہیں، لیکن دوست ہے تو وہ تمہارا ایمان والا دوست ہوگا، جو تمہارے ایمان میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے سارے ہی دن بھر کے اوراد و وظائف میں وہ تمہارا معاون رہے گا. اگر تم سے بھول ہوتی ہے تو وہ تمہیں یاد دلائے گا. کافر کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا ہے. اور نمبر 2، فاسق و فاجر آدمی ہے، مسلمان تو ہے لیکن گناہوں میں ملوث ہے. ایسے آدمی سے خیر کی کیا امید ہے؟ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جب ہوگا تو اس کا کلچر تمہارے اندر بھی تو آ جائے گا، اس کا مزاج تمہارے اندر بھی آ جائے گا، اس کی غفلت تمہارے اندر بھی آ جائے گی، اور وہ گناہ کو گناہ کرتے ہوئے کمال سمجھ رہا ہے، اور گناہ کو اپنے زندگی کا مستقل ایک عمل بنا لیا ہے. اس کے ساتھ رہ کر تم گناہ کی نفرت کیسے رکھ سکتے ہو؟ لہذا فاسق و فاجر یہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا ہے. دنیاوی معاملات ہیں، سارے چیزیں ہیں، لیکن تمہارے سفر میں، حضر میں تمہارا ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو بھی ہے وہ فاسق و فاجر سے نہیں ہوگا، ایمان والے کے ساتھ ہوگا. اور دنیا کے حساب سے بھی ہمارے نیک ہونے کا اور ہمارے برے ہونے کا فیصلہ ہمارے دوستوں سے ہو جاتا ہے. اگر ہمارے اچھے دوست ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، ان کے دوست بھی بہت اچھے ہیں. سراؤنڈنگ ہم نے دیکھا، سارے لوگ بہت اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہے،
مساجد میں ان کا ہمیشہ وقت لگانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فیصلے جب انسانوں کے زبان پر ہو جاتے ہیں تو پھر آسمانی فیصلے اس سے بہتر مرتب ہوتے ہیں۔ اور ابغض للہ میں تیسرے نمبر پر ظالم آدمی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن جو ظالم آئے گا، اگرچہ کہ وہ دنیا میں مسلمان تھا لیکن قیامت کے دن وہ ایمان سے خالی آئے گا۔ ایمان اور اسلام جو ہے نور ہے، ظلم جو ہے وہ ظلمت اور اندھیری ہے۔ تو اس کے متعلق تو اس کے ظلم کی وجہ سے اندھیریوں کے اور ظلمتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو جو ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے کیا امید لگی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی سلامتی چاہیں گے؟ چوتھے نمبر پر بدعتی، یہ بھی ہمارا دوست نہیں بن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ فیصلہ سنایا گیا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ دین کے اندر جو بھی نئے کام پیدا کیے جاتے ہیں وہ نئے کام کون سے ہیں؟ علماء کرام نے جس کے متعلق فیصلہ سنا دیا کہ یہ دین میں ایجاد شدہ چیز ہے، دین کے اندر یہ محدث ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ بدعت کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نمازیں یا اس کی جو بھی عبادتیں ہیں وہ مردود قرار دی جاتی ہیں، وہ مقبول نہیں ہوتی۔ ایک کافر ہے جو ہمارے لیے پورے کھلم کھلے طریقے سے دشمنی کا اظہار کر دیتا ہے، اور ایک بدعتی ہے جو محبت کا جھانسا دے کر ہمارے ایمان کو مونڈ دیتا ہے۔ تو یہ چاروں کے ساتھ دوری معاملات میں نہیں اور بے بار سابار میں نہیں، بلکہ ان کے ساتھ لگے لپٹے رہنا۔ ایک دوست کے ساتھ جو دوستی نبھائی جاتی ہے، ویسے چیزوں کو کسی سے ہم نے دوستی کو ختم کی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کیا ان کی بدعت کی وجہ سے، یا ان کے ظلم والے احوال کی وجہ سے، یا ان کے کفر کی وجہ سے، یا ان کے فسق و فجور کی طرف سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض للہ، یہ بھی مکمل ایمان والے بندے ہیں، کیونکہ محبت اللہ سے اتنی ہے کہ اللہ سے جو دوری اختیار کیے ہوئے ہیں خود بھی دور ہو چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اندر جب اللہ کے ساتھ محبت ہے اور اللہ کے لیے ہم اللہ کی مخلوق سے اور اللہ کے خاص بندوں سے ہم محبت رکھتے ہیں، ایمان کے تعلق سے محبت رکھتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے متعلق بھی چند احکامات ایسے ہی سنائے گئے ہیں۔ مطلب کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگر ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا کریں گے تو خود بخود احب للہ والی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ والوں نے بڑے آسان طریقے سے سمجھایا کہ سب سے پہلی چیز اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دینا۔ صحابہ کرام کی شان کیا تھی کہ خود بھوک و پیاس کو برداشت کر لیتے، دوسروں کے لیے محبت کو نچھاور کرتے تھے،
خود فقر و فاقہ برداشت کر کے دوسروں کو کھلاتے تھے، اور یہاں اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں فیصلے کی بات آئی ہوئی ہے. ایک ان میں سے ہمارا بھائی ہے یا ہمارے خاندان کا ہے، اور دوسرا انجانا آدمی ہے. انصاف کا حقدار انجانا آدمی ہے، لیکن ہماری طبیعت کا رجحان ہمارے بھائی کی طرف ہے. اب اس وقت طبیعت ہماری اجازت نہیں دیتی ہے کہ میرے بھائی کو محروم کروں اور دوسرے کو انصاف دے دوں، لیکن اللہ کی محبت اجازت نہیں دیتی ہے کہ جان بوجھ کر میں اپنے خونی رشتے کو دے کر انجانے آدمی پر ظلم کروں. تو ایمان کی سب سے پہلی علامت ہے کہ جب کوئی مسئلے آ جائیں اس طریقے سے تو اس وقت ایمانی تقاضا یہ ہے کہ انصاف جس کی طرف ہے اسی کی طرف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک معمولی سا آدمی آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف دعویٰ دائر کیا. قاضی شریح کے پاس یہ مسئلہ رکھا گیا تو قاضی شریح نے فرمایا کہ علی آپ ہمارے لیے آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، اس کے مد مقابل میں اس کے برابر میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہاں فیصلے کا معاملہ ہے. دونوں آپ کھڑے ہو جائیں. فیصلے کس کی طرف ہوں گے بات کی بات ہے، لیکن فی الوقت ایک معمولی آدمی آپ کے خلاف دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس کو برا نہیں مانتے ہیں. ایک معمولی سا آدمی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایمان ہے. اور نمبر 2، اللہ کے لیے کسی کی مدد کرنا. معلوم ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو دینے سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، ضرورت مند ہے، لیکن جب اس کی جھولی بھرتی ہے تو کسی اور کو بتاتا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کو اگر مٹھی بھر میں کچھ دے دوں تو 4 لوگوں میں جا کے میری تعریف کرتا ہے. وہاں دوں تو میرے عزت نفس کا مسئلہ ہے، میرے لیے فائدہ ہے. یہاں دوں تو بات کسی اور کو پتہ نہیں چلتی ہے. لیکن ایمان کہتا ہے کہ میں ایسے ہی آدمی کو دوں، ایسے ہی آدمی کی مدد کروں جہاں اخلاص ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں ابو عمر رحمہ اللہ. ایک بھری مجلس میں بات آئی کہ فلاں قبیلے میں یا فلاں بستی میں لوگ بہت محتاج ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اس کے لیے کون کیا دے سکتا ہے. بات آئی، مجلس برخاست ہوئی. مجلس جب برخاست ہوئی، ابو عمر رحمہ اللہ اٹھے اور اس وقت کے حساب سے 2 لاکھ درہم انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کیا کہ بھائی جائیے، جا کر ان بستی والوں کو کھانے پینے کا انتظام کرائیں. ابھی وہ پیسے انہی کے حوالے ہیں. دوسری مجلس پھر جمی. اس مجلس میں ان لوگوں نے پھر سے کہا کہ اور کون ہے بندے جو اس ہماری پریشانی میں ہمارا ساتھ دے سکے. دیکھیے ابو عمر رحمہ اللہ جو ہے، انہوں نے ہمیں 2 لاکھ درہم سے ہماری مدد کی.
ابو عمر رحمہ اللہ فوراً اٹھے اور فرمانے لگے بھائی میں معافی کا خواستگار ہوں، میں نے دے تو دیا ہے لیکن میری والدہ سے میں نے اجازت نہیں لی تھی۔ میری والدہ سے جب اجازت لی تو میری والدہ نے کہا کہ کوئی اور بھی بہت مجبور ہیں، لہٰذا میں اس رقم کو واپس مانگ رہا ہوں۔ بھری مجلس کے اندر ان 2 لاکھ درہموں کو واپس لے لیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو پھر ان بندوں کے پاس پہنچے اور جا کے کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے لیے میں نے دیا تھا، تم نے کوشش کی ہے کہ میرا یہ عمل ضائع ہو جائے، لہٰذا میں لوگوں کے سامنے تو سب کو نا امید کر دیا کہ وہ رقم واپس لے لیا، لیکن پھر ایسی غلطی نہ کرنا کہ کسی اور کو بتائے، یہ اللہ کا اور میرا مسئلہ ہے۔ ان 2 لاکھ درہموں کو پھر دیتا ہوں، لے جاؤ اور چھپ کر ان غریبوں کی مدد کر دو۔ من احب للہ کی یہ مثال ہے۔ اور تیسری چیز، ہر مومن بندے کو نصیحتوں سے مالا مال کرتے رہنا۔ اس کے لیے نصیحت کون سی بات ہے؟ نصیحت صرف یہ نہیں کہ ہر وقت اس کو اللہ اور رسول ہی کی باتیں بتاتے رہنا، اس کا نام نصیحت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو کچھ کماتا دھماتا نہیں ہے، مسجد کے سامنے چادر بچھا کے بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اس کو آپ نے پاس بلایا اور کہا کہ بھائی یہ تو ذلت کی روٹی ہے، میں آپ کو کچھ رقم دیتا ہوں، یا کم سے کم میں آپ کو ایسے طریقے بتاتا ہوں کہ آپ اس سے تجارت کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے تم روزی روٹی کما سکتے ہو، یا میری پہچان میں ایک ایسا آدمی ہے جس کو ایک خادم کی ضرورت ہے، تم وہاں جا سکتے ہو اور بھرپور اس سے تعاون تم حاصل کر سکتے ہو۔ یہ نصیحت ہے اس کے لیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے درد کو انسان اپنے بھائی کو جب وہاں بیٹھا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو وہاں بیٹھا برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک مسلمان کو بھائی سمجھنا یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ نصیحت یہ نیکیوں سے بھرپور عمل ہے اور ہمارے ایمان کے بیدار اور روح والا ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ چوتھی چیز، اپنے بھائی کی خطا کو معاف کر دینا۔ غلطی تو سب سے ہوتی ہی ہے، لیکن اس غلطی کو معاف کر دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ غلطی کرنے والا جب بھی سامنے آتا ہے دل پہ آرے چلتے ہیں، چبھتے ہیں، اس وقت بندہ اللہ کے لیے معاف کر دینا کہ غلطی تو اس نے کی ہے، بھلے اس نے مجھ سے معافی نہ بھی مانگی ہے، لیکن میرا ایمانی تقاضا ہے کہ میں اپنے دل سے تو یہ کہہ دوں کہ یا اللہ میں اس کی غلطی کو معاف کر دوں۔ بھائی اہم مضمون جب ہے، آنے والے تو آتے رہیں گے، ہر ایک آنے والے کا آپ استقبال ایسے نہیں کر سکتے ہیں نا کہ جب تک وہ نہ بیٹھیں آپ کی نظر ادھر ہی، تو پھر میری بات ہواؤں میں چلے جائے، رجحان ادھر ہی رہنا۔ اور نصیحتوں کے وقت بچوں والی حرکتیں بھی کھیل کود کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو بڑپن ہمارے اندر نہیں چاہیے۔ اور 5ویں چیز جو ہے، ہر انسان کو بے تکلف بھی ہونا چاہیے۔ انسان تکلف میں اپنے دوسرے کا کبھی نقصان بھی کر دیتا ہے۔ جیسے فارسی کی ایک کتاب کے اندر ہے کہ ایک استاد کے سامنے ایک شاگرد بیٹھا اور اس کو بڑے تکلف کے ساتھ بہترین زبان بولنے کی خواہش تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ استاد کی پگڑی میں کہیں سے آنچ آ کے پڑی، دس بستہ جا کے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے بولا کہ حضور گستاخی معاف، ایک بدبخت اور کمبخت چنگاری نے
حضور کے امامہ شریف میں کہیں کنارے پڑی، اور اب جو ہے یہاں بولنے تک وہ پکڑی جل کر سر کے بال بھی جل گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے بے تکلف۔ جہاں ہمارے تکلف سے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، ایک آدمی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، تکلف یہ ہے کہ ہم اس وقت سوچیں کہ میں بولوں نہ بولوں، بولوں نہ بولوں، جبکہ تکلف نہ ہو تو انسان فوراً آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتا کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ وضو کر کے آئے تھے، حالانکہ انجانا آدمی ہے، وہ تھوڑا ایڑیوں کی دیکھیے، ایڑی جو ہے سوکھی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ کے بندو، لیسو انا بمتکلفین، میں تکلف والے بندوں میں نہیں ہوں، بلا تکلف تمہارے درمیان رہ رہا ہوں، بلا تکلف تمہارے غلطیوں کے نشاندہی کرتا ہوں، بلا تکلف نیک اعمال کی طرف تمہارے لیے نیک اعمال میں تمہیں ابھارتا ہوں، تمہارے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ تکلف نہ ہو۔ اور چھٹی چیز محبت کی دلیل ہے اللہ سے کہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس میں اپنی مغفرت، اپنے والدین کی مغفرت، جملہ مسلمانوں کی مغفرت، یہ دعا سکھائی گئی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، جو بندہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، انہیں جملہ مسلمانوں کے لیے، جملہ مومنین کے لیے بشمول اپنے جب مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی کوئی حاجت کو باقی نہیں رکھتے ہیں کہ انہی مسلمان اور مومن بندوں میں وہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دوسروں کی فکر ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی کفالت فرما دیتے۔ جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے سفر میں ہے، رات کا وقت ہے، سارے خدام بڑے بڑے علماء کرام ہیں، عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت جو ہے سر کی مالش کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تیل لگا ہوا ہے، سر کی مالش چل رہی ہے۔ اب کوئی چیز آئی، بادام آیا یا کھجور آیا، کوئی بھی چیز آئی تو لوگوں نے کیا کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں کھجور ہیں یا بادام ہیں، حضرت کو کھلاتے ہیں، پھر دوسرا نوالا اٹھاتے ہیں، شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ جب کیفیت تھی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا دیکھیے، جو دوسروں کی خدمت میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی غیب سے انتظام کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھلے آپ کو کھلانے کی کسی کو فکر نہیں تھی، جب آپ خدمت میں لگے ہوئے تھے تو ہر ایک کا دل کرتا تھا کہ آپ کو کھلا دیں۔ تو ایمانی تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کے لیے مغفرت کی، اور ہر بیمار کے لیے شفا یابی کی، ہر پریشان آدمی کے سکون کی، ہر مقروض آدمی کے قرض کی ادائیگی کی، جو جو ہمارے سامنے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک نیا بیان آیا ہوا تھا، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی عادت ڈالو، اللہ سے بات کرنے کی ہمیشہ عادت ڈالو۔ بات کیسے؟ اللہ سے جب گفتگو کرتے ہو تو اس میں کبھی سوچو نہیں کہ کیا بولوں کیا نہیں بولوں، اللہ سے مانگو، لیکن مانگو ادب کے ساتھ، اور بے ادبی سے نہ مانگو۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے تھے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت پیسے دے دے، یا اللہ مجھے بہت پیسے دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ تیرا مقام کیا ہے اور تیرا رتبہ کیا ہے. دنیا میں اتنا منہمک کہ جب دیکھو کہتا ہے کہ بہت پیسے دے، بہت پیسے دے. اللہ والے نے کہا ہاں یا اللہ مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے، بہت پیسے دے دے. اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ آخر کیوں مانگتا ہے؟ حضرت نے کہا کہ شیطان مجھے ہر وقت ورغلاتا ہے کہ دیکھ ان کے پاس پیسے ہیں، تیرے پاس نہیں ہیں، وہ حاجت پوری کر رہے ہیں، تیرے پاس پیسے ہوتے تو حاجت پوری کر. اگر میرے پاس پیسے آ گئے تو میں بازو رکھ کے کہوں گا کہ ارے نالائق مجھے کیا اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، میرے پاس بھی پیسے رکھے ہوئے، میں اگر چاہوں تو ان پیسوں سے یہ بھی کر سکتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا، ایسا بھی مدد کر سکتا تھا. میرے سارے اختیارات میں یا اللہ مجھے یکسوئی مل جائے گی، پیسوں سے مجھے لینا دینا نہیں ہے، جب میرے پاس پونجی ہوگی تو یکسوئی مل جائے گی. تو حضرت فرماتے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی عادت ڈالو، ہر چیز اللہ سے مانگتے رہنے کی عادت ڈالو. جو پریشانی ہو فوراً ہاتھ اٹھائے، درود و سلام کے ساتھ، حمد و ثنا کے بعد یا اللہ میری یہ پریشانی ہے آپ دور فرما دیجیے، آپ کے علاوہ کون ہے دور کرنے والا؟ یا اللہ اگر ان میں منہمک ہو جاؤں تو پھر عبادتوں میں مجھے سکون کہاں سے مل سکتا ہے. اس طریقے سے اللہ سے مانگتے رہنے کی عادت ڈالیں. اور پھر ساتویں چیز پسماندگوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرنا چاہیے. اب پسماندگوں سے کون مراد ہے؟ باپ ہے. باپ جب دنیا سے چلا گیا تو باپ کے پسماندگاں جو ہے چچا ہے، باپ کے دوست ہیں، باپ کے قریبی لوگ ہیں جن سے باپ کو محبت تھی، تو باپ کے جانے کے بعد وہ باپ کے پسماندگاں ہے. ماں چلے گئی، ماں کے بعد ماں کے سہیلیاں ہیں یا خالہ ہیں یا جتنے بھی رشتہ دار ہیں، یہ سب کے سب پسماندگاں ہیں. باپ رہنے تک ان ساروں سے محبت، باپ چلا گیا تو ساروں سے رشتہ قطع. یہ ایمان والے کی شان نہیں ہوتی. باپ کی محبت کا اظہار باپ کے مرنے کے بعد باپ کے چاہنے والوں کے ساتھ، باپ جن سے محبت کرتا تھا ان سے اخلاقی مظاہرے کرنا، ان کی بھی خیریت پوچھنا، ان کی بھی تیمارداری کرنا، اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ان کو بھی کچھ پہنچانا. یہ پسماندگوں کے ساتھ جو خیر کا معاملہ ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہے. تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ کے لیے دیا. کیسے؟ بیوی کو بھی لقمہ کھلا رہا ہے، اس وقت سوچتا ہے یہ تو میرا کھلانا تو فریضہ ہے، لیکن میں کھلا اس لیے رہا ہوں کہ شریعت نے اس کو میرے ذمے میں رکھا ہے اور میں نوالا اپنے ہاتھ میں لے کے بیوی کو کھلا رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کھلانا بھی سکھایا ہے. میں اس ایک نمونے کو بھی نبھانا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کے جو رشتے نبھائے ہیں آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کل بخاری شریف کی ایک حدیث آئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں ناپاک ہوتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر یا میرے گود میں ہاتھ ٹیک کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے. آج ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کے ساتھ شوہر بن کے جاتے ہیں یا باندی کے ساتھ آقا بن کر جاتے ہیں. ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ باہر کے جتنے ٹینشن ہیں وہاں اگر ان ٹینشنوں کو باہر کریں گے تو وہاں ہاتھا پائی ہو جائے گی. ایک مظلوم بیوی ہوتی ہے وہاں سارے نزلے اتارے جاتے ہیں. یہ صحیح کردار نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت نہیں ہے. عورت یہ محبت، پورے محبت کی محتاج ہے.
حتیٰ کہ اس سے اگر کچھ کجی بھی دیکھتے ہیں تو اس کے ناز نخروں کو بھی برداشت کرنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے درخواست کی، یا رسول اللہ باہر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، حبشی قسم کے لوگ، وہ اس زمانے کا کچھ کھیل ہوتا تھا، وہ محلے میں آ کے کھیلتے تھے، سارے لوگ دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے دیکھنے کی خواہش کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے قریب گئے اور کھڑے ہو گئے، اور میں آپ کے بازو پر اپنی ٹھوڑی کو رکھ کر میں دیکھ رہی تھی تماشا۔ جب تک میں جی بھر کے نہ دیکھ لی، میں نے جب تک ٹھڈی کو وہاں سے نہیں اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہٹنے کا آپ نے ارادہ نہیں کیا۔ بیوی کا اتنا خیال کیا گیا۔ تو اعطا للہ، اللہ کے لیے دینا، یہ بیوی کو محبت دینا، اولاد کو تربیت دینا، مظلوموں کو انصاف دینا، جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب دینے ہی میں شامل ہیں۔ اعطا للہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، اور مال غنیمت آیا اور بٹ بھی گیا۔ جو حصہ بیت المال کو جانا ہے وہ الگ سے باندھ دیا بھی گیا۔ بہت دور سے ایک بندہ گھوڑے میں سوار ہو کے آیا، غالباً صحابی بھی نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے تابعی ہوں، اگر صحابی ہوتے تو وہاں نام بتا دیتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معلوم ہو جاتا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے وہ بندہ انجانا تھا تو معلوم ہے کہ وہ تابعی تھا۔ وہ آیا اور اس کے چادر میں کچھ لپیٹا ہوا تھا، وہ آیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس اس چیز کو پہنچا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ جس حکومت سے، جس ملک سے جنگ ہوئی تھی، اس ملک کے بادشاہ کا تاج اس کے اندر رکھا ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کو اس نے قتل کیا ہے، اس کا تاج جو ہے، کوئی آدمی کے حوالے وہ تاج ہو جائے تو اس میں جو ہیرے جواہرات جڑتے ہیں 7 پیڑا پیڑی کے لیے بھی کافی ہو جائیں گے۔ وہ تاج چادر میں لپیٹا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں لا کے پہنچایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب کھولا تو دیکھا تاج رکھا ہوا۔ حضرت کو بڑا عجیب لگا، ایک انجانا آدمی اور اتنی قیمتی چیز، اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، سب سے چھپ چھپا کر یہاں پہنچا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو سوالیہ آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تو کہاں سے آتا ہے، کون بندہ ہے، مطلب ہے کہ تیرا تعارف کیا ہے۔ جب یہ آپ نے سوال کیا تو اس نے گھوڑے کو موڑ لیا، ایک قدم آگے بڑھا، پھر پیچھے مڑ کے اس نے کہا جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، نام بتا کر اس عمل کو میں ضائع کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ صحابہ کرام کی مثالیں، تابعین کی مثالیں، اور ہر زمانے کے اولیاء کی مثالیں اگر دیکھیں تو اعطا للہ جو ہے اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ چوتھی چیز فرمایا ومنع للہ، روک دینا کسی سے اللہ کے لیے۔ اس کے لیے تو لمبے واقعات الگ الگ سے جوڑ کے لا سکتے ہیں، مختصر ایک واقعہ سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کون نا واقف؟ حضرت کی متعلق ہے کہ جب تاج پہنایا گیا اور پوری دنیا کی
سلطنت اسلام کے حوالے تھی، مسلمانوں کے حکومت جو ہے پوری دنیا میں تھی، اگر کہیں کوئی اور حکومت ہے تو وہ بھی جزیہ ادا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بادشاہ بن کے بیٹھتے ہیں۔ اس سے پہلے کی زندگی تو ان کی الگ شاہانہ تھی، لیکن جب بادشاہ بنتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تیرا باپ بھی بادشاہ، تیرا بڑا بھائی بھی بادشاہ، تیرا چھوٹا بھائی بھی بادشاہ، اب تیرا شوہر بھی بادشاہ، تو شہزادی ہے باقی، لیکن اب میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ قوم کا خادم بن چکا ہوں، اور اوپر والوں نے جو غلطی کی ہے کہ قوم کے اور بیت المال کے رقم سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس چیز کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہے تو یہ سارے چیزوں کو بیت المال کے حوالے کر دے، جتنی بھی تیرے پاس ملکیت ہے بیت المال کے حوالے کر دے، اور اگر یہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو پھر میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ بیوی بھی کون تھی؟ بیوی نے کہا مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس میں آپ کی مرضی ہے اس میں میری مرضی، سارے چیزوں کو، ہیرے جواہر جتنے بھی ساری ملکیت کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قدموں میں نچھاور کرتی ہے، ان سارے چیزوں کو لے جاتے ہیں بیت المال کے حوالے کرتے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، جمعے کا دن ہے، نماز کے لیے نکلنا ہے، کوئی ایک ضروری خدمت ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی گھر میں بیٹھی لڑکی کو آواز دیتے ہیں، او فلاں بچی، او فلاں بچی، ایک بار بلایا، دو بار بلایا، تین بار بلایا، تین بار کے بعد بھی جب بیوی سامنے آتی ہے، بیٹی نہیں آتی ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خفا ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ بلا دیا اس کو، اب تک وہ بیٹی میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ تو بیوی نے کہا کہ عمر تم نے اپنے گھر میں کون سا مال ویسے چھوڑا ہے کہ 2 جوڑے میسر ہو جائیں؟ جو جوڑا میلا ہو گیا تھا اس کو دھو دیا گیا ہے، اب اس کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ اپنے بدن کو ڈھانپ سکے، اس کے سوکھنے کا انتظار ہے تو وہ اپنے کمرے کے اندر بند بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ مثال، اس سے بہتر کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ منع للہ، اللہ کے لیے کسی سے روک دینا یا کسی سے لے لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، یہ 4 چیزیں ہیں تو سمجھو کہ ایمان تمہارا مکمل ہو گیا، اب تم سچے پکے اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے رسول کی نظر میں بھا جانے والی امتی تم بن سکتے۔ تو ہمارے اندر ایک محبت ویسی جو خالص بلا کسی مطلب کی ہو، ایک عمل تو ہم ایسا تیار کریں جو روز محشر اللہ کے حضور ہم پیش کر سکیں، ایک مثال تو ہم ابغض للہ کی کوئی ایک مثال تو ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں، کسی سے اپنا رشتہ توڑ کے دکھائیں کہ اس کی بدعمالی کی وجہ سے اس سے مجھے بہت فائدے تھے لیکن میں اس سے دور ہو گیا۔ جب کسی کو دینا ہو تو کوئی ایسا صدقہ بھی کر دیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا، اور کسی سے لینا بھی ہو تو کوئی ایسی ایک مثال ہم قائم کر سکیں جو روز محشر ہمارے لیے کام آ سکے۔ تو یہ مختصر سی آج حدیث تھی، تو اس کی جتنے ہو سکی میں نے وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق سے مال فرمائیں۔ بات الحمدللہ کچھ دیر ذکر کر لیجیے پھر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا عماد من لا عماد له، يا ذخر من لا ذخر له، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. منصور بك كل حاجة. الہ العالمین تو قاضی الحاجات، ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو بہت بڑا رحیم و کریم آقا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دریا کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اے اللہ تو نوازنے پر آ جائیں تو تجھ جیسا نوازنے والا کوئی نہیں. اے اللہ مواخذے پر آ جائیں تو تجھ جیسا مواخذے والا بھی کوئی نہیں. اے اللہ تیری رحمت جو غالب ہے، اے اللہ تیرے غضب پر غالب ہے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے. اے اللہ ارحم الراحمین توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تائبین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ ذاکرین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، شاکرین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ گناہوں کے بعد جو ندامت حاصل ہو جاتی ہے، اے اللہ یہ ندامت بھی بڑی چیز ہے. اے اللہ ایسے نادم بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، طہارت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو مصفہ مزکہ مجلہ بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنا دیجیے، ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دیجیے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جو دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب فرما لیجیے. اے اللہ بے توفیق بندوں کو توفیقات سے مالا مال فرما دے. اے اللہ توفیقات میں دوام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ توفیقات میں دوام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے. اگر گناہ ہو بھی جائیں تو فوراً توبے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو مقروض بندے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو کورٹ کچہریوں کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، اے اللہ ان کے جائز مقاصد میں انہیں کامیابی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے جڑنے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے جڑنے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ زندگی ہماری الہ العالمین نفس کی ہوا و ہوس کی الہ العالمین جنگل میں پھنسی ہوئی ہے. اے اللہ ماننا تو کسی کا ہے ہی، نفس و شیطان کی مان کر زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ماننا ہو تو بس اللہ والوں کا ماننا ہو، اطاعت ہو تو بس اللہ والوں کی اطاعت ہو. اے اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اطاعت کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما. اے اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی تیرے خاص بندے ہیں
اے اللہ ان کی بقا، جن کی بقا سے اے اللہ دنیا باقی ہے، ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین خانقاہ کی آبادی کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ خلوص للہیت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، رب اغفر وارحم وتجاوز انك انت الاعز الاکرم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير، آمين برحمتك يا أرحم